ایک اور بات میرے بھائیوں، وہ یہ کہ مسلمانوں پر آج حالات دنیا میں دنیاوی اعتبار سے جس طرح کے ہیں پھیلے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، اس میں منافست ہے، اس میں حسد ہے، اس میں ایک مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان کے خلاف سازشیں ہیں اور دلوں میں نفرتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم اور ہدایت دی تھی کہ دیکھو خبردار یہ چیزیں تمہارے اندر نہ آئیں، اور یہ چیزیں آتی ہیں دنیا کے راستے سے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روم کو اور فارس کو فتح کر دیا جائے گا، تمہارے لیے ان کے دروازے کھل جائیں گے، ان کی دولت اور ان کی سطوت تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا کہ تمہارا بحیثیت قوم کیا طریقہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وہی ہم کہیں گے، وہی ہم کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے، جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا آ جانے کے بعد اس کے شکر گزار ہوں گے، اس کے ہم یہ کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا نہیں، تمہارے اندر روگ آ جائیں گے، بیماریاں آ جائیں گی۔ آپ نے فرمایا تھا روگ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر اور دنیا کی ہرس پیدا ہو جائے گی۔ یعنی آپ کے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا کا جب دروازہ کھولے تو تم خبردار اپنے آپ کو بچانا کہ تم اور دنیا داری میں دھستے نہیں جانا۔ ابھی آپ بخالت کے حوالے سے سن رہے تھے اور بہت اچھی واضح مثالوں اور اچھی تعبیر میں آپ نے سمجھا۔ میرے بھائیوں دیکھیے، دنیا داری میں آدمی مبتلا ہونے کے بعد کس طرح بھیڑیا بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تھا کہ انسان کا بھیڑیا ہونا یہ ہے کہ آدمی دنیا کا حریص ہو جائے اور اپنی حد میں حرص کرنے کے بجائے، حرص کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا حرص کرو اپنے حد میں رہتے ہوئے، نفع حاصل کرو اپنے حد میں رہتے ہوئے۔ لیکن آدمی عام طور پر حریص دوسروں کے حدود میں داخل ہو کر کے ہو گیا ہے، اور یہ چیز کیا ہے؟ یہ بھیڑیے جتنا بکریوں کے لیے خطرناک ہے اس سے زیادہ آدمی خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دیکھو فارس اور روم تم پر فتح کر دیے جائیں گے، تو تمہارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کون سا؟ آپ نے بتایا کہ عام طور پر جو طریقہ ہوتا ہے قوموں کا، اور آپ کو جو پیشین گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم ملا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ تم اور زیادہ تمہارے پاس دنیا آئے، دولتیں آئیں، مملکتیں آ جائیں، اس کے لیے تم منافست کرنے لگو گے۔ اور جب اور دولت آئے گی تمہارے پاس، کہیں دولت دیکھو گے، کہیں قوت دیکھو گے، کہیں پاور دیکھو گے، منصب دیکھو گے، تو تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو تم حسد بھی کرنے لگو گے۔ اور اس کے بعد جب حسد آ جائے گا، یہ روگ جو دل کا ہے یہ جب آئے گا تو عملی طور پر تم سازشوں میں لگ جاؤ گے، اور سازشوں میں لگو گے تو دلوں میں تمہارے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور بغض بھر جائے گی۔ آپ بتاؤ اللہ کی قسم، آپ عام طور پر اہل دنیا کیا اسی کے شکار نہیں ہے؟ دنیا ہمارے پاس بہت ساری آئی ہے، ہم اتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اپنے کل کو دیکھیں اور آج کو دیکھیں، اور آج جو ہماری پوزیشن ہے اور جو ہمارے حالات ہیں ان حالات میں اپنا تعامل دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں۔ ہمارا عمل عام طور پر یہ ہے کہ جتنی دنیا ہے ہمارے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے لیے بہت کافی ہے، لیکن اس کے باوجود سارے اصولوں، سارے سماج کی عزتوں، چھوٹے بڑوں کے حقوق اور چھوٹے بڑوں کے ضابطے اور جو مسئولیتیں ہیں ان سے آدمی اٹھ کر کے، ان کی پرواہ چھوڑ کر کے آدمی مزید دنیا داریوں میں